نکلے تو وَلَهُنَّ غوا، تو انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. یہاں لوگ مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے، گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو، اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعنا ولهن غوا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آئی. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑ گئے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکڑ لیے، اپنیوں پیچھے اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑی ایسے سیدھا ہوا کہ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سوئے کسی کو بتانا نہیں کہ تو ساری کلمہ پڑ جائیں گے. انہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، ہے بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گوہ کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برابر، وہی کہتے ہیں. عربی میں غف کہتے ہیں، گوہ شکار کر کے کھاتے ہیں. وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا. وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا. وہ مردہ کہنے لگا لا أؤمن حتى يؤمن هذا الضب، جب تک یہ کوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں. اب ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے؟ تو ایسے بڑے پکڑ کے کھڑا ہوا اور ایسے کو یوں پڑی جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا. جھوٹ نہ بولنا، سارا مری جھوٹ پہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنا، 100 میں 1 بھی زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں. زنا نہ کرنا، اڈے قائم ہو گئے. شراب نہ پینا، اڈے قائم ہو گئے. ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، گردنیں نہ کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے. آپ نے اس کو یوں دیکھا یا باب اے گو، ادھر سے مری پڑی. اس نے پہلے سے آنکھیں کھولی، پھر یوں گردن اٹھائی، پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی، یوں اتنا سینہ اٹھایا. ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر، میں حاضر. میرے بھاگ جاگ اٹھے
میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا، حاضر یا رسول اللہ، اور جو آپ کو نام دیا، جو نام دیا کمال کرتے، یا زین من وافا یوم القیامہ، ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے، پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ارے اس کو جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی۔ ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڑھی والا تک اپنے حبیب اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو، سہرے باندھ لو، ہار ڈال لو، اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے بن کے تو دکھاتے، وہ تو بن کے دکھا گیا، اس نے وفائیں کر دی، انہوں نے وفا کر دی۔ کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گئے جیسے میرے نبی وفا کر کے۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، وہ جہنم لائی آتی ہے جو ابھی میں نے بات کیا، دن تو بڑا خوفناک ہے، آپ کی تو خیر خوبصورت ہو جائے گا۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، ماں بیٹا جدا ہیں، خامد بیوی جدا ہیں، بھائی بہن بھائی جدا ہیں، دوست یار جدا ہیں، اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه ويقول یا رب نفسی نفسی۔ اس خوفناک چیخ پر ہر ہر نبی، ہر انسان پکارے گا، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھے، لیکن جگہ کی تنگی، مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے، اور سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا، تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ کوئی رومال نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، زمین تانگ کی طرح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اوپر سے جہنم کی تپش، حرارت، گرمی، چنگاڑ، چیخ، تو ہر انسان، کیا نبی کیا فرشتہ، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا، کسی کا سوال نہیں کرتا۔ عیسیٰ بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ طارق جمیل کو کون یاد کرے گا، یا طارق جمیل کسے یاد کرے گا؟ خوف کے عالم میں سورہ نساء آیات نمبر 23 تا 28 میں ان عورتوں کی تفصیل جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، عورتوں کو مہر ادا کرنے کی تاکید، مہر ادا کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں کو مومنہ کنیزوں سے نکاح کرنے کی اجازت۔ موسیٰ یوشع ہارون کہیں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا کہیں نفسی نفسی، سلیمان داؤد کہیں نفسی نفسی، ہود لوط صالح شعیب کہیں نفسی نفسی، آدم ادریس یوشع کہیں، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں۔ یا رسول کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ایک درد بھری آواز آئے گی، اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریف بہنیں۔ کہہ رہی ہے نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی، یہ کون ہے؟ یہ آواز ہے جو پکار رہا ہے، خود بخود آواز بلند ہوگی، اٹھیں گے پھریں گے دیکھیں گے کون کون
اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں بھی جو عام طور سے تمہاری ہی پرورش میں ہوں تم پر حرام کی گئی ہیں، بشرطیکہ تم ان کی ماؤں کے ساتھ صحبت کر چکے ہو۔ بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن پھر اگر تم نے سوتیلی بیٹی کی ماں سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ماں کو طلاق دینے کے بعد۔ بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عطر بن عبید بن طعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصد، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو بیٹے تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بات بھی حرام کی گئی ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، مگر جو گزشتہ دور میں ہو چکا سو ہو چکا۔ بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ہاتھ بلند ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، پکار ہے، یا رب امتی امتی، یا رب اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، سوائے ان کافر جنگی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ کہتے میری اولاد، میرا حسن، میرا حسین، میری فاطمہ، میرا علی، کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت، میری امت، بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے، میری نیک امت، میری عالم امت، میرے تقوی والے امت، یہ اللہ کی طرف سے احکام حرمت ہیں جن کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، اور ان محرمات کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، لیکن اس کا مقصد اپنے اموال یعنی مہر کے ذریعے انہیں حصار نکاح میں محفوظ کرنا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ ساری زندگی آزاد ہو گئے، اور ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے، آج وہ کہہ رہی ہوں میں حاضر، میرے مولا کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا، آپ کون ہیں کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی اللہ۔ پھر ان میں سے نکاح کے بعد جن عورتوں سے اس زواجی زندگی کا لطف اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کرنے کے بعد تم آپس میں کسی کمی بیشی پر باہم رضامند ہو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تمہیں پتہ چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے، پیغام کیا ہے، رواج کیا ہے۔ آپ نے کہا من تعبد وہ کس کی زندگی کرتے ہیں، تیرا معبود کون ہے؟ من فی السماء عرشہ فی الارض سلطانہ فی البحر سبیلہ اور تم میں سے جو شخص بھی آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ اس کا عذاب جہنم میں آگے من انا میں کون میں بدر کھلا چکا ہے، کون ہے کر رہی ہے، میں کون ہوں؟ دور کا جواب سنو، عالمانہ و حققانہ انت رسول رب العالمین۔ تم سب آپس میں ایک ہی ہو، بس ان کنیزوں کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو، مگر صرف وہ کنیزیں جو پاک دامن ہوں، نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ بس جب وہ کنیزیں نکاح کے حصار میں آ جائیں پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کے لیے اس سزا کی نصف سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ اس میں کوئی شک ہے نہیں، کوئی دوسری بات ہے نہیں، وہ بھی جو پیار کریں گے بس وہی کامیاب ہیں، اور جو آپ سے بغاوت
करेंगे वो नाकाम हैं, हलाक हैं। ये कनीज़ों से निकाह की इजाज़त उस शख्स के लिए है जिसे अपने बारे में बदकारी का अंदेशा हो, और अगर तुम ज़ब्त व सब्र से काम लो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और हर वक्त रहम करने वाला है। अल्लाह सरकारा क्या अल्लाह चाहता है कि वो अपने अहकाम तुम्हारे लिए साफ साफ बयान कर दे, और ये कि जो सालिहीन तुमसे पहले गुजरे हैं तुम्हें उनके तरीकों पर चलाए, और ये कि तुम्हारी जानिब तवज्जो फरमाकर तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए, और अल्लाह बड़े इल्म वाला बड़ी हिकमत वाला है। और अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, लेकिन जो लोग अपनी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से भटक कर दूर निकल जाओ। अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, क्योंकि इंसान को तबन कमज़ोर पैदा किया गया है। सूरह निसा आयात नंबर 23 ta 28 में उन औरतों की तफसील जिनसे निकाह नहीं किया जा सकता है, औरतों को महर अदा करने की ताकीद, महर अदा करने की ताकत ना रखने वालों को मोमिना कनीज़ों से निकाह करने की इजाज़त। तुम पर हराम की गई है तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ। और भतीजियाँ और भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें। और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी सौतेली बेटियाँ भी, जो आम तौर से तुम्हारी ही परवरिश में हो, तुम पर हराम की गई हैं, बशर्ते कि तुम उनकी माँओं के साथ सोहबत कर चुके हो। फिर अगर तुमने सौतेली बेटी की माँ से सोहबत ना की हो तो तुम पर उनकी लड़कियों से निकाह करने में कोई हर्ज नहीं, यानी माँ को तलाक देने के बाद। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ भी तुम पर हराम हैं जो बेटे तुम्हारी पुश्त से हैं, और ये बात भी हराम की गई है कि तुम दो बहनों को एक साथ निकाह में रखो, मगर जो गुज़िश्ता दौर में हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और हर वक्त रहम करने वाला है। और वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो दूसरों के निकाह में हो, सिवाय उन काफिर जंगी कैदी औरतों के जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं।
अहकाम हुर्मत हैं जिनकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है, और इन मुहर्रमात के अलावा तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं, लेकिन इसका मकसद अपने अमवाल यानी महर के ज़रिए इन्हें हिसारे निकाह में महफूज करना हो, महज शहवत रानी ना हो। फिर इनमें से निकाह के बाद जिन औरतों से इज़्दिवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाया है उन्हें उनका मुकर्रर शुदा महर अदा कर दो, और महर मुकर्रर करने के बाद तुम आपस में किसी कमी पेशी पर बाहम रजामंद हो जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और तुम में से जो शख्स भी आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की इस्तिताअत ना रखता हो तो वो इन मुसलमान कनीज़ों से निकाह कर ले जो तुम्हारी मलकियत में है, और अल्लाह तुम्हारे ईमान की हालत को खूब जानता है। لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه उनके साथ निकाह कर लिया करो और उन्हें उनके महर हस्ब रसूल अदा करो, मगर सिर्फ वो कनीज़ें जो नाकानियाँ बदकारी करने वाली हों और नाखुफिया आशनाई करने वाली हों। والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، बस जब वो कनीज़ें निकाह के हिसार में आ जाएं या अगर बदकारी की मुर्तकिब हों तो उनके लिए इस सज़ा की इस सज़ा है जो आज़ाद औरतों के लिए मुकर्रर है। ये कनीज़ों से निकाह की इजाज़त उस शख्स के लिए है जिसे अपने बारे में बदकारी का अंदेशा हो, और अगर तुम ज़ब्त व सब्र से काम लो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और हर वक्त रहम करने वाला है। الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة يدفعها أجمل إحساس، أحلى الدنيا لو चाहता है कि वो अपने अहकाम तुम्हारे लिए साफ साफ बयान कर दे, और ये कि जो ज़ालिमीन तुमसे पहले गुजरे हैं तुम्हें उनके तरीकों पर चलाए, और ये कि तुम्हारी जानिब तवज्जो फरमाकर तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए, और अल्लाह बड़े इल्म वाला बड़ी हिकमत वाला है। और अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, लेकिन जो लोग अपनी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से भटक कर बहुत दूर निकल जाओ। उस ज़माने में उस शोले की ताकत को नापा गया, उसमें इतनी एनर्जी थी कि अगर उस एनर्जी को इंसान कम करता तो 10 करोड़ अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, क्योंकि इंसान को तबन कमज़ोर पैदा किया गया है। अल्लाह के अमर से कुछ भी नहीं, चाँद उससे रोशनी लेता है
23 تا 28 میں ان عورتوں کی تفصیل جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، عورتوں کو مہر ادا کرنے کی تاکید، مہر ادا کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں کو بنا کنیزوں سے نکاح کرنے کی اجازت۔ رات وقت کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے رات کی قسم کھی، والنہار اذا تجلی، دن اللہ کا دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی۔ تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریف بہنیں۔ کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو میں آ جاتے ہیں کہ موبائل نکالتے ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں بھی جو عام طور سے تمہاری ہی پرورش میں ہوں تم پر حرام کی گئی ہیں، بشرط کہ تم ان کی ماؤں کے ساتھ صحبت کر چکے ہو۔ اہلیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی۔ والشمس پھر اگر تم نے سوتیلی بیٹی کی ماں سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ماں کو طلاق دینے کے بعد۔ سات چیزوں کی ٹکٹ کی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو بیٹے تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بات بھی حرام کی گئی ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، مگر جو گزشتہ دور میں ہو چکا وہ ہو چکا۔ میری زندگی کے طرف لوٹ رہی ہے، لوٹ رہی ہے، لوٹ رہی ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں 70 سال اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، سوائے ان کافر جنگی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔